اگر غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اگر غریب ہی مرتے تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یہ ایک خوبصورت مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے۔ 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں کہ کون شخص ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس۔ گیٹس نے مائیکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ امیر ہیں اتنے ہی وہ سخی بھی ہیں۔ بہت سے ادارے اس کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 میں پیدا ہوئے۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوئم ہے۔ ان کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا جو ایک معروف استاد اور قانون داں تھے، جبکہ اس کی والدہ میری میکسویل گیٹس ٹیچر تھی اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ وے انٹرنیشنل میں چیئرومین بھی تھی۔ بل گیٹس کے نانا آئی ڈبلیو میکسویل قومی بینک کے صدر اور نانی ایک کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹر تھی۔ بل گیٹس بچپن سے ہی انوکھی طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کی بجائے کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گم سم ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی والدہ میری جب انہیں اس طرح بیٹا دیکھتی تو وہ پریشان ہو جاتی اور اس سے پوچھتی، بل گیٹس اکیلے گم سم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتا تھا، ماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی، جبکہ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہونے لگا۔ ایک انٹرویو میں ان کے والد سر ولیم ایچ گیٹس سے سوال پوچھے گئے تھے کہ بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاص طریقے سے کی ہے، ان کا بیٹا اتنا ذہین کیسے ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹس نے بتایا، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس میز پر وہ کام کرتا تھا اس پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ وہاں اس میں ایک دلچسپ عادت ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتا تھا تو جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو۔ اور وہ گیٹس منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع کیے تھے۔ اس بنا پر بل گیٹس کے لیے اوائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف رجحان دینا اور یہ دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسرا ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحانات میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضامینوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضامینوں میں کئی بار سند سے بھی نوازا گیا۔ کہ وہ کم عمر تھے اور اس کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والدین نے انہیں ایک سائٹ کے چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کر دیا جس کا نام واشنگٹن میں عزت و تحقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل رکھنے والے طلباء کو ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینوں اور مستقبل میں کام کرنے والے پروجیکٹوں پر۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنا رکھی تھی اور لوگوں کو علم و علم پیغامات روانہ کرتے تھے۔ وہ ہماری مصنوعات خریدے، حالانکہ مصنوعات کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کاروبار کریں تو کس نوعیت کا ہوگا، خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ویسا ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسی مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ رہا، اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی تھا۔
ایک سائیڈ میں جا کر گویا اس کے من کی مراد پوری ہو گئی اور وہ اب اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ DEC-POP۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی مالکیت تھی۔ ہائی اسکول کے طالب علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول جنرل الیکٹرک کمپنی کو بھاری معاوضہ ادا کرتے تھے۔ بل گیٹس اور ان کے دوست کمپیوٹر سے چپٹے رہتے تھے اور دوسرے مضامین کی طرف کم توجہ دیتے تھے، اس لیے ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا۔ کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہو جاتا تھا۔ جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل گیٹس اور ان کے دوست دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹس کو شروع سے ہی لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی ہو گئے۔ اس کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کی خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس خطاب کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے والدین کا صرف ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر ابھی 16 سال تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلین کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف آف ڈیٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈیٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس ڈیٹا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹلینڈ اوریگان کی ایک کمپنی کوبول کو ایک پے رول سسٹم بنا کے دیا، جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بروقت اور سہولت سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سسٹم کے تحت ملازمین کو ریکارڈ رکھنے اور دوسرے معلومات محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلین کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر کی ایسی گیم بنائی جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی تھی جو احکامات نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں 1590 نمبر حاصل کیے تھے۔ یہ ایک ریکارڈ تھا جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسے ہارڈ ویئر یونیورسٹی میں داخل کرایا، جہاں سے انہوں نے 1973 میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ یہاں پر اس کی ملاقات اسٹیو بلامر سے ہوئی۔ ان دونوں میں اس قدر اشتراک ہوا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے کاروباری ساتھی بنے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست پاول ایلین کے ساتھ مل کر ایک نئی سافٹ ویئر کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ بل گیٹس کے اس فیصلے پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ تقریباً احمقانہ خیال ہی تھا کہ ایک ایسے شخص جس نے ابھی اپنی تعلیم مکمل نہ کی وہ کمپیوٹر کی دنیا میں کوئی انقلاب لانا چاہتا تھا، مگر یہ عظیم شخص دوسروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ اس نے MITS کے بانی سے بات کی اور اس کے چھوٹے سے ڈیمو کے بعد انہیں وہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ پاول ایلین اور بل گیٹس نے اپنے اشتراک سے ایک کمپنی بنائی اور جو مائکروسافٹ کمپنی کے نام سے رجسٹر ہوئی۔ اس کے بعد بل گیٹس نے کبھی مڑ کر نہ دیکھا۔ کمپنی کی ابتدائی 5 سالوں میں بل گیٹس بے انتہا مصروف رہا۔ کمپنی کے ہر دیے جانے والے کوڈ کو خود پڑھا اور اسے لکھنا جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ 1980 میں IBM نے اسے اپنے کمپیوٹر کے لیے سافٹ ویئر بنانے کا کہا اور بل گیٹس نے اس کی ایما پر MS-DOS بنایا جو جلدی تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والا سافٹ ویئر بن گیا۔ بل گیٹس نے 20 نومبر 1985 کو مائکروسافٹ کا پہلا پرسنل سافٹ ویئر مائکروسافٹ ونڈو کے نام سے ریلیز کیا، جس نے دنیا کو آج صرف ایک کلک کے فاصلے تک محدود کر دیا ہے۔ بل گیٹس نے جنوری 2000 میں مائکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو عہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور 2008 میں وہ اپنے قائم کردہ فلاحی ادارے کو وقت دینے کے لیے روزانہ کے کاموں سے بھی دستبردار ہو گئے۔
کیا ایک کسی عظمت سے کم ہے کہ ایک ایسی دنیا جس نے آپ نے خود تخلیق کیا ہو، اس سے آپ دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ بل گیٹس کی موجودہ دولت $61 بلین ہے، جس کا ایک بڑا حصہ ان کی فلاحی تنظیم بل گیٹس میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انڈیا میں پولیو کی مہم کو بھی چلا رہے ہیں۔